صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، اگر خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ. تھوڑا بیس کم کر دیجئے اگر آپریٹر صاحب سن رہا ہوں تو. آواز ٹھیک ہے، بیس ختم کر دیجئے. حضرات، 1 گھنٹہ پروگرام کو چلنا تھا اور بہت اچھا خاصا وقت نکل چکا ہے. میں غالباً اس جگہ پر اپنی عمر میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ایسی تاریخی آ جائیں جس پر اگر توفیق مل جائے خدا رب پاک سے تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے عمل کر کے اور آپ کو بھی فائدہ مل جائے. ہم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور بالخصوص جس کے غم میں ہمارا آپ اور ساری دنیا اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کیا کرتی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف اسلام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہی شہادت کا ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات ہیں اسلام کے اندر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دکھ اپنے نواسے سے ہوا ہوگا، ان کی شہادت پہ جتنا رنج و ملال ہوا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بہت زیادہ اپنی زندگی کے اندر، جنہیں میں نے آپ کے سامنے کہا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر بہت زیادہ دکھ کا اظہار فرمایا. بہرحال میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں، اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ کی غنودگی کو دور کروں اور محفل کے اندر کچھ چاندنی اور کچھ روشنی بخشوں، محفل کے اندر کچھ تازگی پیدا ہو جائے. کتنی تعداد ہے ہماری سننے والوں کی اور کتنی تعداد ہے بجانے والوں کی، یہ ہم خود فیصلہ کیے ہوئے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، اچھی طرح سے ہمیں اور آپ کو مشاہدہ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اور عام طور پر چلا کرتا ہے کہ مردوں کی محفل کم اور عورتوں کا مجمع زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ پتہ نہیں ہماری پردہ نشی ماں اور بہنیں سن بھی رہی ہیں یا نہیں، ہمیں معلوم نہیں. لیکن میں اتنی باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی شریک محفل ہو جائے اور آپ بھی اس آواز کو کہیں پردہ کے گوشے میں بیٹھ کر کے سنیں. میں انشاءاللہ آپ کی بھی باتیں کروں گا اور آپ کی بھی باتیں کروں گا، لیکن اس سے قبل یہ ہے کہ 2-3 اشعار کو آپ ملاحظہ فرما لیں اگر اجازت ہو تو. شاعر ہے، کہتا ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے. ملاحظہ کیجئے گا، بالکل کربلا کی عکاسی ہے کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے،
ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دھن میں زبان باقی ہے، ادھر ہر ایک دھن میں زبان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ اور آگے آپ ملاحظہ فرمائیں، میں ترنم میں 2 شعر پڑھتا ہوں اس مہینے کے حوالے سے۔ ہر ایک لوگ نیا سال مناتے ہیں اور جنوری کے تعلق سے بہت سارا جو شور واویلا شہروں کے اندر اب تو دیہات میں بھی کیا جاتا ہے۔ میں ترنم میں 2 شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ جاگ جائیں، محرم الحرام کے واقعے کا ذہن میں رکھیں۔ یہ نیا سال ہے، اسلامی سال یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کیسا مہمان مکرم آیا ہے، یہ کیسا مہمان مکرم آیا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں، لگے کہ محفل جاگ رہی، اس لیے کوشش کر رہا ہوں آپ کو جگانے کے لیے اور محفل میں تازگی پیدا کرنے کے لیے، ورنہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ یہ کیسا مہمان مکرم آیا ہے، یہ کیسا مہمان مکرم آیا ہے، بن کے سراپا رحمت پیغام آیا ہے۔ جنوری تمہیں مبارک ہو اے انگریزوں، جنوری تمہیں مبارک ہو اے انگریزوں، ہمیں کو خوشی ہے، ہمیں کو خوشی ہے، ہمیں کو خوشی ہے، ماہ محرم آیا ہے، ہمیں کو خوشی ہے، ہمیں کو خوشی ہے، ماہ محرم آیا ہے، بن کے سراپا رحمت پیغام آیا ہے۔ اور اگر اجازت ہو تو میں 2-3 شعر آپ کی عدالت میں پیش کروں۔ تھوڑا بیس کم کی آواز کچھ لگ رہی ہے۔ دوسری لب لہجے کے اندر کربلا کے واقعے کا ذہن رکھیں کہ کربلا میں سر کٹایا آمنہ کے لال نے، آمنہ کے لال نے، کربلا میں کربلا میں کربلا میں کربلا میں کربلا میں کربلا میں سر کٹایا آمنہ کے لال نے، کہ کربلا میں سر کٹایا کہ دین کا ڈنکا بجایا آمنہ کے لال نے، کہ دین کا ڈنکا بجایا آمنہ کے لال نے، کہ کربلا میں سر کٹایا
شیر بطور خاص کہ ظالموں نے ہاتھ مانگا تھا میرے شبیر سے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، تو ہاتھی تو مانا بتایا منصور کہ ظالموں نے ہاتھ مانگا تھا میرے شبیر سے، ظالموں نے شیر بھی کہ تھر تھراتا ہے زمانہ موت ہی کے نام سے، اچھے بہادر کو کہہ دیجئے کہ حضرت آپ 2 دن کے بعد مر جائے گا تو نہ جانے کیا کیا سوچ لے گا آپ کے تعلق سے، کہ تھر تھراتا ہے زمانہ موت ہی افراد کا قافلہ معلوم ہے سارے لوگوں کو کہ پیاسے تھے، بھوک لگی تھی، آپ ذہن میں رکھیں کہ کون کہتا ہے حسین نے علی پیاسے رہے، کون کہتا ہے حسین نے علی پیاسے رہے، کون کہتا ہے حسین ابن علی پیاسے رہے، کہ پانی کو پانی پلایا آمنہ کے لال نے، پانی کو پانی پلایا آمنہ کے لال نے۔ اور یہ آخری شعر کہ جو کیا تھا بچپنا میں، جو کیا تھا بچپنا میں وعدہ نانا جان سے، جو کیا تھا وعدہ بچپنا میں نانا جان سے، جو کیا تھا بچپنا میں وعدہ نانا جان سے، جو کیا تھا بچپنا میں، جو کیا تھا بچپنا
تقاضا ہو چکے ہیں۔ آئیے میں چند منٹ آپ کے روبرو ہوں تو کچھ باتیں عرض کر دوں۔ مکمل تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اس کا میں اخیر میں ترجمہ اور کچھ وضاحت کر دوں گا۔ پہلے جو باتیں ہمیں عرض کرنی ہے وہ باتیں آپ سے عرض کروں۔ یہ محرم کا مہینہ بہت ساری قربانیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے، اور اس محرم کے اندر یہ صحیح ہے کہ جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت ہی المناک واقعہ اس مہینے کے اندر پیش آیا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو ایک بہت لمبی مدت تک، یعنی کئی مہینے تک جب سورج نکلتا تھا تو سورج کی روشنی جب در و دیوار پر پڑتی، جب سورج کی روشنی در و دیوار سے ٹکراتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس در و دیوار کو کسی نے خون کو پوت دیا ہے، خون سے اس در و دیوار کو پینٹ کر دیا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن ہم اور آپ جس شریعت مطہرہ کے ماننے والے، جس شریعت رسول کی پیروی کرنے والے اور جس خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کی عزت و توقیر کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کی بلندی کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کی رفعت اور علو مرتبت کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو عزت اور مقام بخشنے کے لیے جس کائنات ہستی کے لیے دعائیں کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی دعاؤں میں مانگا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی ہے۔ آپ کو بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی دعاؤں میں مانگا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب آپ اسلام کو عزت عطا کر دیجئے، اسلام کو سربلندی عطا کر دیجئے، اے میرے رب آپ اسلام کو رفعت کا مقام عطا کر دیجئے، اے میرے رب اسلام کو وہ تاج عطا کر دیجئے کہ جس کے شایان اسلام اور جس کا در حقیقت حقدار ہے یہ اسلام اور یہ مذہب۔ لیکن اے میرے مولا آپ عزت عطا کیجئے تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا پھر ابو جہل کے ذریعے سے، لیکن دربار عالی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر آپ کو بتاؤ کہ یہ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، آپ کی ذات گرامی اور آپ کی شان و شوکت ہے کہ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو یقیناً آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تک کہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام کو یہ طاقت میسر نہیں تھی کہ وہ علی اعلان مسجدوں میں نماز پڑھ سکے، وہ علی اعلان بیت اللہ کا طواف کر سکے، وہ علی اعلان خانہ کعبہ میں جا کر کے اللہ کو سجدہ کر سکے۔ لیکن قربان جاؤ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی کو ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کا کلمہ پڑھا، میں سراغ کو دہرانا نہیں چاہتا کہ کیا باتیں ہیں، لیکن آپ نے جب کلمہ پڑھا، آپ جب حلقہ پرورش اسلام ہوئے، آپ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حقوں پر آپ جب کلمہ شہادت کا اعلان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آج تک جو آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، جو ننگی تلوار لے کر کے آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، وہ آپ کا غلام بن کر کے آپ کے دربار عالی کے اندر آ گیا ہے۔ اے محمد رسول اللہ بڑھائیے آپ اپنے ہاتھوں کو، آئیے عمر آپ کے ہاتھوں کو پر پہن
फारूक रज़ी अल्लाह ताला आपके हाथ पे पकड़ करके हाथ कलमा शहादत का ऐलान किया तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह अब उमर इस्लाम ला चुका है, अब उमर कलमा पढ़ चुका है, अब नमाज छुप कर नहीं होगी, अब नमाज घाटियों में नहीं होगी, अब नमाज किसी के मकान में नहीं। इसलिए कि जब तक उमर रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम नहीं लाए थे लोग छुप छुप करके नमाज पढ़ते थे। कभी जोहर आपके मकान में पढ़ लिया तो मशवरा किया कि भाई आप असर कहाँ पढ़िएगा, तो फला साहब के मकान, असर वहां हो गई, मशवरा किया भाई हम मगरिब का मसला है, मगरिब का तो फला पहाड़ पे, वहां मगरिब हो गई, भाई इशा कहाँ, तो फला घाटी के पीछे, यही था। लेकिन जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब इस्लाम का कलमा पढ़ लिए तो ऐलान किया कि या रसूल अल्लाह वो दिन ढल गए, लग गए, खत्म हो गए कि आज जब खाने काबा के अंदर सजदा नहीं हो रहा था, अब जब इस्लाम के अंदर उमर दाखिल हो गया है, अब जब खुदा के सामने सजदा किया जाएगा तो किसी के मकान में नहीं, किसी की दुकान में नहीं, किसी के दरवाजे पर नहीं, किसी घाटी और पहाड़ के अंदर नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह कदम बढ़ाइए, सबसे आगे उमर होगा और चलिए बैतुल्लाह के अंदर ऐलान खुदा की इबादत की जाएगी। और ऐलान क्या करो कुफार मक्का आओ, अगर किसी के माँ ने दूध पिलाया है आओ, अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है आओ, अगर किसी को ये बात पसंद हो तो अपनी बीवी को यतीम करे आओ, अगर किसी को ये बात मंजूर हो तो उसके बच्चे यतीम और उसकी बीवी बेवा हो जाए आओ, अगर किसी को ये बात मंजूर हो कि उसकी माँ रोए उसके जनाजे पर तो आओ मैदान। अब जब नमाज होगी अलल ऐलान, अब जब नमाज अदा की जाएगी तो बैतुल्लाह में चल करके अदा किया जाएगा। ये याद रखिए कि उसी दिन से जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब इस्लाम का कलमा बुलंद किया उसके बाद मुसलमानों को अलल ऐलान नमाज पढ़ने की इजाजत मिली। आज जो हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं कहीं न कहीं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की तहत क्या और कहीं न कहीं इसका सवाल घुमाते फिराते वहां पहुंचेगा। ये एक कारनामा मैं हर 2-3 मिनट पे एक वाक्य को खत्म करता जाऊंगा, तो याद रखिएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के इस्लाम लाने से पहले नमाज मस्जिद में होती थी, यानी खाना काबा में छुप करके होती थी। देखिए आप भी बोलिए मेरे साथ, ये मेरी आदत है। बहुत बड़ा मजमा होता है तो हम खुद बोलते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा हम तकलीफ कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ। छोटा मजमा है, थोड़ा आप भी बोलिए, पता चलेगा कि आप सुन भी रहे हैं, वरना थोड़ी देर के बाद मैं ये महसूस करूंगा कि आप बैठे हुए नहीं बल्कि आप रखे हुए हैं, और रखा हुआ और बैठा हुआ बहुत फर्क होता है। ठीक है, जो बैठा हुआ होता है वो बोलता भी है, हिलता भी है, डोलता भी है और बस ये तकाज़ा है, सो भी जाता है। लेकिन जो रखा हुआ होता है ना वो हिलता है, ना डोलता है, ना बोलता है, ना सुनता है, वो बुत हुआ। इसलिए आप रखे हुए न रहे, आप बैठे हुए रहे, कहिए सुभान अल्लाह, बोलते रहिए। हमें कहा गया है कि मजमा जो है बड़ा जिंदा दिल हुआ करता है, वरना तो ये बातें आई थी दावत के अंदर खत्म भी हो गई थी, फिर शाम में कहीं पे पढ़ा रहा था, ये बातें गई और बगैर किसी इरादे बगैर किसी मुताले के आपके सामने मैं रूबरू, तो इसीलिए आप बोलते रहे, पता चलेगा मजमा जाग रहा है। तो अब बताइए इतना कहने के बाद कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज की अदायगी होती थी सहाबा की, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के इस्लाम लाने से पहले वो छुप करके होती थी अलल ऐलान, छुप करके। माशाल्लाह, एक बात आगे बढ़ी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का कुछ कारनामा आप याद कीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन थे, आपकी हुकूमत, आपकी अदालत, आपकी शुजाअत, आपकी बहादुरी, ये 2-3 किस्सा आपके सामने अर्ज करता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बातें करूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का एक कारनामा यह है कि आपके ईमान लाने के बाद लोगों को खुले फजाओं में बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिला। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का दूसरा कारनामा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना को हिजरत करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, यानी सहाबा से, कल जा
जाओ हिजरत मदीना के जानिब, लोग यहाँ बहुत सता रहे हैं, लोग यहाँ बहुत परेशान कर रहे हैं, घर बार के पीछे पड़े हुए हैं, इज्जत और आबरू के दर पे हैं, कर जाओ हिजरत। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी ऐसी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला गए हैं और उसके बाद अपना जंगी लिबास को पहना और बैतुल्लाह के अंदर जाकर के 7 मरतबा तवाफ़ काबा किया और कुफ़ार को ऐलान करके कहा कि आज मैं हिजरत करने के लिए जा रहा है। वो सहाबी रसूल जो छुप करके हिजरत कर गए वो कोई और थे, आज तो मैं आया है, अगर इसके मुकाबले के अंदर कोई आना चाहता है तो आ जाए, पता चल जाएगा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अलल ऐलान, ये आपका दूसरा नुमाया किरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से बहुत सारी फजीलतें इरशाद फरमाई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का अगर आप मर्तबा जानना हो तो आओ कुरान करीम का मुताला करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो 5 कुरान की आयतों का नज़ूल हुआ वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के मंशा के मुताबिक हुआ। और तकरीबन लिखा है किताबों के अंदर कि कुरान करीम में एक दो जगह नहीं बल्कि कमोबेश 17 मकामात ऐसे हैं कुरान करीम के कि जिसके अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दिलों के अंदर जो बात पैदा हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम की आयत को लेकर के नाज़िल फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, लोग जब आपके घर पर तशरीफ लाते हैं तो यहाँ पर उम्महातुल मोमिनीन भी हुआ करती हैं, लोग खाना भी खा लेते हैं और बैठ करके गप भी किया करते हैं, बहुत सारी नागवारियाँ भी आपको गुजरा करती हैं और उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हुआ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, काश कि आप उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पर्दा का हुक्म दे देते कि वो हिजाब लटका लिया करे, वो आंचल रख लिया करे, वो बुर्का ओढ़ लिया करे। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दिल के अंदर ये बात पैदा हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम की आयतें पर्दा लेकर के नाज़िल हुए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप उम्मुल मोमिनीन को और उम्महातुल मोमिनीन को, उम्मत की माँ को, उम्मत की बहनों को, उम्मत की बेटियों को पर्दा का हक़ सुना दीजिए और उसी वक्त से उसी ज़माने से इस उम्मत की माँ और इस उम्मत की बेटियों को पर्दा करना नसीब हुआ और पर्दा का हक़ दिया गया। ये वो बातें थी जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दिल के अंदर पैदा हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारी हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां पर अल्लाह तबारक तआला जिसके दिल के ऊपर इल्का करता है वो मुलहम हुआ करते हैं। हमारी उम्मत के अंदर उमर वो ज़ात है, उमर वो शख्स है कि जो उसके दिल के अंदर बातें पैदा होती है, अल्लाह तबारक तआला कुरान की आयत बना करके फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोग हैं भाई, मक्का भी मदीना में हर जगह तवाफ हो रहा है मक्का का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कहा या रसूल अल्लाह, काश कितना अच्छा होता कि आप जो है मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लेते। तारीख के अंदर बातें लिखी है तो उससे पहले मकाम इब्राहिम को मुसल्ला नहीं बनाया गया था, लेकिन आप जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दिल के अंदर ये बात आ गई कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत बना करके नाज़िल फरमाया, वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उमर के दिल के अंदर ये बात पैदा हो रही है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लिया जाए, तो आसमान के ऊपर खुदा को भी ये बातें मंजूर है, चुनांचे आपको मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना। ये आप रज़ी अल्लाह ताला की खुसूसियत है। ये इतनी बातें तमीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की शहादत भी इसी महीने में हुई और इस्लाम को फख्र है, इस्लाम को इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए मुसलमानों को कि मुसलमानों के अंदर मजहब इस्लाम को और हमारी
ایمانی برادری کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسا بہادر نڈر سپہ سالار ملا۔ حضرات یہ آپ کے دل کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت، یہ تو آپ کے دل کی بات ہے۔ آپ کی حکومت کا یہ حالت کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر، آپ کی حکومت کا عالم، آپ کی حکومت سمندر کی پانیوں پر، آپ کی حکومت کا عالم آپ کی حکومت کا عالم مٹی پر۔ سنتے جائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے اور ایسے خلیفہ بنے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج اگر ہمارے محلے کا کوئی وارڈ ممبر بن جائے، کوئی ہماری بستی اور پنچایت کا مکھیا بن جائے، کوئی وارڈ سدس بن جائے اور اگر اس کو حکومت کی کرسی مل جائے تو صرف اور صرف اپنے نیچے والے کو کچلنا جانتا ہے، اپنے نیچے والوں کو حکومت کرنا جانتا ہے۔ لیکن آؤ جس نے حکومت کر کے بتایا کہ اگر حکومت کا موقع ملے تو پڑھاؤ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت و کردار کو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہماری حکومت کے اندر ایک پل پر سے بکری گزر رہی تھی، اس پل کے اوپر ایک جو ہے داغ تھا یا ایک جو ہے سوراخ تھا یا ایک پھٹی ہوئی لکڑی تھی جس کے اندر اس بکری کا پاؤں پھنسا اور زخمی اور اس کے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر خدا وعدہ لا شریک میدان محشر کے اندر پوچھے گا کہ اے عمر تیری عدالت کے اندر، تیری حکومت کے اندر جو ہے بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا تو اس کا حساب دے، یہ عمر کیا جواب دے گا خدا کو؟ اور اگر خدا نے پوچھ لیا کہ تو نے کیسا انتظام کیا تھا کہ تیری عدالت کے اندر، تیری حکومت کے اندر سڑکوں پر سے ایک بکری بھی صحیح سالم نہ گزر پائی، کیا جواب؟ یہ ڈر تھا آپ کی حکومت پانی کے اوپر کہ جب آپ نے جہاز باندھے عالم کو لوگ 22 لاکھ مربع میل کا آپ کو حکمران کرتے ہیں۔ لکھا ہے مسلمانوں نے نہیں غیر مسلموں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ ان کی کتابوں کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس نے کہا کہ اگر اسلام کو ایک دوسرا عمر مل جاتا تو ساری دنیا کے اندر اسلام کی حکومت ہوتی، کوئی بھی کہیں بھی غیر مسلم آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا ہے۔ اس کے عدل اور اس کی حکومت کا میں نے ایک واقعہ پیش کیا، دوسرا سنیے۔ آپ کی حکومت کہ جب آپ کی حکومت چار جانب پھیل گئی، مصر کے بادشاہ نے آپ کو خط لکھا کہ اے امیر المومنین یہ دریائے نیل کا پانی ہے کہ جو ہر سال سوکھ جاتا ہے، اور یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اس محلے اور بستی کی جو سب سے حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہو، جو سب سے اسمارٹ قسم کی لڑکی ہو، اس لڑکی کو نہلا کر دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اس کو زیور سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ جب دریائے نیل کا پانی ابلتا ہے، جب دریائے نیل کا پانی اچھال مارتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اسلام کی حکومت اب یہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ عمل نہیں کیا گیا تو چند دن گزرتے گئے، مہینے اور سال گزرتے رہے، دریائے نیل کا پانی سوکھنے لگا، حتیٰ کہ دریائے نیل کا پانی سوکھتا چلا گیا۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بستیوں کو چھوڑ کر کے دور سے جانے لگے۔ مصر کے گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ یا امیر المومنین لوگ اپنی بستی سے کوچ کرتے جا رہے ہیں، یا امیر المومنین لوگ اپنی بستی سے منتقل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ دریائے نیل کا پانی سوکھتا چلا گیا، دریائے نیل کا پانی سوکھ رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے ایک رقعہ لکھا، ایک خط لکھا ہے مصر کے گورنر کے نام کہ لوگ یہ خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، اور اس خط کے اندر لکھا ہے باب حمد و صلاۃ کے کہ اے دریائے نیل اگر تو خدا کے حکم سے چلتی ہے تو چل پا، اور اگر تو خدا کے حکم سے نہیں چلتی تو میں رب ذوالجلال کے بارگاہ میں دعا کروں گا کہ رب اس کو جاری فرما دے۔ حضرت عمر فاروق
80 फुट पानी को उछाल देता है और वो चलने लगता है। कुर्बान जाओ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के पानी के ऊपर हो वो बर्ताव कि आज भी वो दरिया नील का पानी 1400 साल से जारी व सारी है और कभी नहीं सूखा और इंशाअल्लाह लगता है कि क़यामत नहीं सूखा। हज़रत ये है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के पानी पर हुकूमत आई, हवा पर हुकूमत। आप रज़ी अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा हो रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला ने दरमियान खुतबा फरमाते हैं या सारियतल जबल। सहाबा चौंक गए कि क्या हो गया, ये क्या वाक़या पेश आ गया कि आप जैसे आज भी आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, किसी को फोन में कह रहे ठीक ठाक रही है, आप चौंक गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज दिया पहाड़ वालों को। तकरीबन मदीना से 1 मील की दूरी पर मकाम नहाविंद पर जंग हो रही है। आपने फरमाया या सारियतुल जबल। जुमा के खुतबे के दरमियान सहाबा ने पूछा कि या अमीर अल-मोमिनीन, आज आपने दरमियान खुतबा एक नया वाक़या देखा, आपने एक नया जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कि मदीना से 1 महीने की मुसाफत पर मकाम नहाविंद के ऊपर जो है एक जंग हो रही है। 1 महीने के बाद तो वहां से कासिद आया, आपको सलाम पेश किया और फरमाया कि या अमीर अल-मोमिनीन, वो जंग जीत ली गई है, उस जंग के अंदर फतह नसीब हुआ। पूछने वालों ने पूछा कि बताओ कि वो जंग किस तरीके से आपने जीती। फरमाया कि हम लोग जंग हार रहे थे, हम लोगों को शिकस्त मिल रही थी, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की आवाज को हम लोगों ने अपने कान से सुना कि अमीर अल-मोमिनीन कह रहे या सारियतल जबल। जैसे ही उमर फारूक की आवाज टकराई, हम लोग पहाड़ के दामन में आ गए और पहाड़ पर खड़े हो गए, इसलिए कि दुश्मन पहाड़ के पीछे से भी उसके आग से भी हमला करना चाहता था और पहाड़ के सामने से भी हमला करना चाहता था। चुनांचे उमर फारूक की आवाज जब टकराई तो हम लोग पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए और उस खड़े होने के नतीजे में हमें जंग को जीतना नसीब हुआ। यह आपकी हवाओं पर हुक्म। कितना हुआ याद है? साहब याद रखे, बड़ी मेहनत पड़ती है बोलने में जी। पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, अब आग पर हुकूमत। आप रज़ी अल्लाह ताला के सामने लोगों ने शिकायत की कि अमीर अल-मोमिनीन आग आ रहा है, चारों जानिब आग फैला हुआ है और अनकरीब हो सकता है कि वो मदीना को आग के लपेट में ले ले, आग अपने लपेट में मदीना को ले ले। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला को अपनी चादर दी, फरमाया कि ये चादर ले जाओ और यूं यूं हवा करते रहना, यूं यूं फटकते रहना, झटकते रहना आपको। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की चादर है, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला का हाथ है, आप यूं फटकते जाते हैं और आग दूर भागता जाना। ये आग पर हुकूमत, मुहक्कम है, मिट्टी पर हुकूमत। एक बांदी है, रो रही है। आपने पूछा क्यों रो रही हो? फरमाया ये तेल गिर गया। बहुत सारे लोगों ने नमाज के वाक़ये में भी इसको जिक्र किया। कोई जरूरी नहीं कि एक वाक़या को दूसरे अल्फाज में जिक्र कर दिया जाए, पेश कर दिया तो गलत हो, ऐसा नहीं है। आलिमों से पूछ लीजिएगा ये बात। तो बानी ने शिकायत की आप रज़ी अल्लाह ताला से कि हमारी जो है ना, जो हमारी जो यानी कि ये है जिनकी हम खादमा है, हमारी जो मालिका ना बड़ी बदमाश किस्म की है, चुनांचे तेल गिर गया है, वो हम इतने कोड़े बरसाई कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मिट्टी को हुक्म देकर के ऐ ज़मीन, क्या उमर ने तेरी पुश्त के ऊपर हुक्मरानी नहीं की? ऐ ज़मीन, क्या उमर ने तेरी पुश्त के ऊपर
عدالت سے کام نہیں لیا؟ اے زمین، اگر عمر نے عدالت سے کام لیا ہے تو اس کا تیل واپس کر۔ تیل جو چس چکا تھا زمین سے، اس زمین نے پھٹافٹ اس کو باہر کر دیا اور وہ لوٹنے کے لیے چلی گئی۔ یہ آپ کی عدالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ عمر وہ ہے، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دودھ پیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں اور اس کے بعد بڑے بہت سارے صحابہ کو بھی پلایا گیا اس دودھ کے اندر، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دودھ پیا۔ آپ نے اس کی تعبیر فرمائی العلم، دودھ کی تعبیر علم ہے۔ جو خواب کے اندر دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نوازے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کا علم بہت پختہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک بستی کے اندر، بستی کے کنویں کے گچھ پر یعنی کنارے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ یوں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ دونوں صحابی بیٹھ گئے آپ کے پاس۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو ان کو اس کنویں کے اوپر جگہ نہیں ملی۔ لوگوں نے کہا اور محدثین نے سے لکھا ہے کہ کنویں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا بیٹھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کی قبریں ہوں گی، اور حضرت عثمان غنی کو جگہ کا نہ ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی قبر آپ سے دور ہوں۔ یہ اس کو لکھا ہے۔ میں بڑی باتیں بتاتا اس کے تعلق سے، لیکن یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کیا وہ اس لیے کہ اتنی بڑی عدالت کے مالک، اتنی بڑی شجاعت کے مالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ آپ کی شجاعت تھی، آپ کا کمال ایمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہے جو فتنوں کا ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کو کھولا نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی دروازے کو کھولا جاتا ہے لاکر کو تو پھر وہ بند بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر ایک سدے سکندری ہے فتنے کے لیے، لیکن اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے گا تو وہاں سے پھر فتنوں کا عروج ہوگا اور فتنہ پھر کبھی تھمنے والا نہیں ہوگا۔ جس کو دیکھا ہے فتنے کے شباب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ سے دعا کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینہ الرسول میں فرما۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب آدمی ہے بھائی، مدینہ ہے، اسلام کا گہوارہ ہے، موت بھی مانگ رہے ہیں شہادت کی، مکہ کہ مدینہ میں وہی کیسے ہو جائے گا؟ بھائی یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کا بستی ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، ایمان والے لوگ ہیں، یہاں پر کیسے اس کو شہادت نصیب ہوگی؟ لیکن قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کو روکا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے منبر رسول اور مصلی رسول کا دیدار فرما رہے ہیں، مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے امامت فرما رہے ہیں، نیابت رسول کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ وہ مجوسی جو فیروز نامی تھا جس کو ابو لؤلؤ بھی کہا جاتا ہے، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اچھا مارا، اور وہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ اس واقعہ کو بھی سن لیجیے، پھر میں ایک بات کو دہراؤں گا۔ یہ جو فیروز بابو تھے ادھر حقیقت چکی کوٹا کرتا تھا، جی چکی کوٹا کرتے تھے، سلوٹ دائیں بائیں بہت اچھا کوٹا کرتے تھے، اور یہ فطرتاً بدمعاش تھا۔ یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا خالق کا غلام الغلام تھا۔ انہوں نے شکایت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ سے، جھوٹی شکایت کی کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پریشان کرتا ہے۔ آئے شکایت کرنے کے لیے، چکی کوٹا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیروز ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دو، ایک چکی ہمارے لیے بھی کوٹ دو۔ انہوں نے جو جملہ کہا زندگی بھر یاد رکھیے گا، انہوں نے جملہ کہا
کہ ایسی چٹنی کوٹیں گے، ایسا چٹنی بنا کر کے آپ کو دیں گے، ایسا چٹنی آپ کے لیے انتظام کریں گے کہ ساری دنیا کے اندر اس کی شہرت ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا کہ دیکھ رہے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں شہید کرے گا، یہ ہمارا قاتل بن کر کے آئے گا، لیکن آپ قربان جائیے پھر اسی عدالت اور حکمرانی پر کہ آج کی اگر حکومت ہوتی تو پتہ نہیں چلتا، اگر کہیں پر بمباری ہو جائے، کہیں پر فساد ہو جائے، کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر ایک پٹاخہ پھوٹ جائے تو لوگوں کو دہشت گرد نظر آتا ہے، لوگوں کو بمبار نظر آتا ہے، لوگوں کو فسادی نظر آتا ہے، لیکن قربان جاؤ عدالت عمری کے اوپر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لوگوں کو کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ ابو لیل قاتل ہے، یہ فیروز قاتل ہے جو مجوسی ہے، اور اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ ایسی چٹنی کو دوں گا کہ ساری دنیا میں شہرت ہو جائے گی، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ کہا ضرور ہے لیکن جرم اس سے ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی عدالت تھی، یہ آپ کی حکمرانی تھی۔ بہرحال آپ مصلی رسول کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ کم وقت چھپا ہوا ہے، آپ کو بر سے مارتا ہے، آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ آپ کو جب ہوش آتا ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتائیں ہمیں پرچہ کس نے مارا ہے، ہمیں شہید کس نے کیا، ہمیں زخم کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے اسی کم وقت کا نام کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور فرمایا کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ میں نے جو دعا مانگی تھی کہ یا رب ہمیں شہادت کی موت نصیب کرنا، مدینہ الرسول کے اندر موت نصیب کرنا، شکر ہے اس خدائے پاک کا کہ میں کسی مومن اور کسی ایمان والے سے زخمی نہیں ہوا، بلکہ ایسے کافر ایسے شخص ایسے ملعون سے زخمی ہوا ہوں گی جو ایک مجوسی ہے، جو ایک کمینہ قسم کا انسان ہے۔ خدا نے میری بھی یہ دعا قبول کر لی اور اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ، اے عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے دروازے پر، جاؤ اماں عائشہ کے دروازے پر اور کہنا کہ میرے ابا آپ سے ایک بات کی اجازت مانگنا چاہتے ہیں، ایک بات کی اجازت لینا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جا کر کے اماں عائشہ سے کہو کہ میرا باپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ رسول میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ کوئی بات نہیں ہے، کر دیا جائے اس کو دفن، ورنہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی، میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی۔ ام المومنین ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، طیبہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مرتبہ کے لیے وہ جگہ دے دیا جو جگہ اس نے اپنے لیے رکھ رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے فرزند انجمن نے کہا کہ آپ کی یہ بات نہیں مان لی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ اماں عائشہ نے میری زندگی کے اندر میری لاج رکھی ہو، جب میں مر جاؤں، جب میری روح نکل جائے تو مجھے دفن نہ کرنا، بلکہ اماں عائشہ کے چوکھٹ پہ لے جا کر کے رکھ دینا، اگر وہ اجازت دے تب دفن کرنا۔ چنانچہ اماں عائشہ کے چوکھٹ پہ لے کر کے اس حکمراں کو، اس فرد کو، اس فرد بشر کو جس سے اسلام کو طاقت ملی، جس سے اسلام کو عزت ملی، جس سے مسلمانوں کا وقار بڑھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شب کی تاریکیوں میں رو رو کر کے دعائیں کی، اس کا جنازہ معاشر کے چوکھٹ پر پڑا۔ آپ نے فرمایا اجازت دے تو دفن کرنا۔ میرے بھائی واقعات تو بہت ہے، میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ بڑے فضائل ہیں ان چاروں صحابہ کے۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آئے، یہ آپ کے جو ہے داماد بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تنہا ایسے صحابی، بڑے واقعات، صرف 2 واقعات 2 منٹ میں سن لیں۔ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو آسمان پہ ذوالنورین کہا گیا، یعنی 2 نور والا، 2 نور والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔
کہ ایک کا نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، دوسری کا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے حجرہ عائشہ میں، آپ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ لیٹے رہے کہ بیٹھ جائیے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ دھڑفڑا کر کے اٹھ کر اپنی چادر ادھر ٹھیک کرنے لگے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جس کی مقام و مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اس کو درست بنایا، جس کی نیکیوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اے ابو بکر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور وہ نیکی جو تم نے یار کے ساتھ غار کے اندر ملی، یار غار کی نیکی ہمیں دے دو، عمر پوری زندگی کی نیکی دینے کے لیے قربان ہے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا، وہ مقام و مرتبہ کہ جس کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، جس کو آپ نے صدیق کا خطاب دیا، وہ صحابی آئے اور بیٹھے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جس کے تعلق سے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، آپ بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ اٹھ کر کے دھڑفڑا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا آپ بیٹھ گئے، قربان جائیے، اور یہ ہر نوجوانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات زکات مل جائے تو خدا کی قسم ہماری زندگی آباد ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ارے عثمان غنی کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کے حیا کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان کے حیا سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہو تو زمین پر بھی یہ حق بنتا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی اس کی حیا کرتے۔ یہ کردار آپ کو پتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ چندر سے بہت بھاگتا ہے، بہت بھاگتا ہے۔ ہم لوگ اگر کبھی چلے جائیں کسی کارخانے میں تو لوگ منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، دیتا تو ہے، بیچاری کی مجبوری ہے، لیکن عجیب عجیب منہ بناتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندہ کے لوگوں کو ابھارا۔ آپ نے کہا 100 اونٹ مع ساز و سامان، کہا کہ نہیں کام چلے گا، لوگ اور کہا 200، پھر کہا اور فرمایا 300۔ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ آپ نے کتنے اونٹ دیے، کتنے گھوڑے دیے اور کتنے ہزار درہم و دینار دیے، لیکن خلاصہ سنیے کہ آپ کس چندہ دینے کی ادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب اور پسند آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد سے تمہارا کوئی بھی عمل مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج یہ آپ کا چندہ دینا اتنا قبول ہے اور اتنا محبوب ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ آپ ادھر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں اس درہم و دینار کو لے کر دوسرے ہاتھ میں یوں ڈیلتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے لے کر کے یوں ڈیلتے تھے، یعنی آپ درہم و دینار سے کھیلتے جاتے تھے اور اپنے دل کو بہلاتے جاتے تھے، اور فرمایا عثمان آج کا تیرا یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اب تجھے جنت میں جانے سے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ آخری بات اور سنیے، میں نے حدیث کی تلاوت کی تھی، ساری چیزیں اس لیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ کہیے گا کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب نے اس کو ٹچ اس لیے نہیں کیا کہ شاید اس کو یاد نہیں ہے، تو آخری بات سن لیجیے آپ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پورا واقعہ 4 دن میں کیجیے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اپنی آواز بھی بچانی ہے اور تھکاوٹ بھی بچانی ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا۔ تو فرمایا آپ رضی اللہ عنہ جب آخری وقت کے اندر تھے تو لوگوں کو گواہ بنایا کہ اے لوگوں، کیا کبھی تم نے حسین کو دیکھا کسی پہ ظلم کرتے؟ اے لوگوں، کبھی تم نے دیکھا شراب پیتے؟
اے لوگوں بتاؤ کہ حسین کے اوپر کوئی جو بدکاری کا الزام، کوئی ظلم و ستم کا الزام؟ کیا تم نے اپنے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا؟ کیا تم نے سنا نہیں، دیکھا نہیں کہ حسین نے کبھی ہمارے ہونٹ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمارے ہونٹ کو چوسا، بوسا دیا، کبھی ہمارے پیشانیوں پہ پیار کیا، کبھی ہمارے پشت پہ پیار کیا، کبھی ہمارے پیٹ سے پیار کیا، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلدل اور گھوڑا بن کر کے اس جو ہے سر سوار کو جو ہے یعنی کہ سوار کیا اور گھوڑے بن کر کے آنگن کے اندر گھروں کے اندر لے گا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ہر بات کا اقرار کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو یہ حسین ابن علی ہے، یہ تمہارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، یہ اس لیے نہیں آیا کہ اسے حکومت سونپ دی جائے، تم نے بلایا ہے، جب یہ آیا ہے، اگر تم چاہو تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں، لیکن ان ظالموں نے آپ کو لوٹنے نہیں دیا، اور بالآخر آپ کو شہادت نصیب ہوئی اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، جس کو میں نے شعر کے اندر سنا چکا ہوں۔ لیکن جو پیغام ہے لوگوں، وہ پیغام سنیے آخری، وہ پیغام کیا تھا؟ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیعت کر لیتے، اگر آپ چاہتے تو اس کی باتوں کو تسلیم کر لیتے، لیکن قافلہ دو حصے میں تقسیم تھا، ایک جانب خدا کا مطیع اور فرما بردار ہے اور ایک جانب شرابی ہے، ایک جانب کبابی ہے، ایک جانب چھواری ہے، ایک جانب ایسا فرد بشر ہے جس کی زندگیاں تاریخ ہیں، جس کی زندگیوں پہ افسوس کیا جائے تو کم ہے۔ اگر آپ چاہتے تو اس ظالم اور ظالم کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیتے۔ یہ پیغام ملتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر آپ کہیں، اگر واقعی میں آپ کو اس کے نانا کے دین سے محبت ہے، اگر واقعی آپ حضرت حسین و کریمین رضی اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور اس کے نانا کے دین سے محبت کرنے والے عاشق و رسول ہیں اور شہدائی رسول ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آؤ اور ظلم کے خلاف محاذ بناؤ، آؤ ظالموں سے ٹکرانا سیکھ جاؤ، لیکن دین کا سمجھوتے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ظالموں سے ٹکرایا جائے گا لیکن دین کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کسی ظالم کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکا جائے گا، اس کے سامنے محاذ آزمائی کی جائے گی، محاذ تیار کیے جائیں گے۔ واقعی عاشق رسول ہے تو یہ پیغام ملتا ہے آپ کو کہ آپ آئیں اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کیجیے، اس کے دین کے اوپر عمل کیجیے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ جہاں ہمارے پورے علاقے کے اندر شرور و فتن کا ماحول ہو، جہاں پہ ناچے اور گانے اور سرنگیوں کی محفل سجی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے چن کر کے اس جگہ پہ بیٹھا دیا۔ یہ آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے، یہ آپ کی مقبولیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی قبول فرما لے۔ آخری جملہ آپ کے بعد بھی آ جائے گا لوگوں کے سے اور جو دیگر علماء کرام آئیں گے کل پرسوں، لیکن جو حدیث پڑھا تھا آپ یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزہ، سب سے برکت والا روزہ ہے وہ عشرہ محرم یعنی کہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، جو 10ویں محرم ہے۔ ساری قوم روزہ رکھا کرتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا یہودیوں کی روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال روزہ رکھوں گا، میں بھی عاشورہ کا اور 2 روزہ رکھوں گا، یعنی 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں۔ خدا کی قسم آپ جتنے جلسہ کر لیں اتنا فائدہ تو نہیں ہو سکتا اگر آپ عاشورہ کا روزہ نہ رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کی برکت اور ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال کے مستقبل کو ثواب دیتا ہے۔ فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو فرد اپنے بیوی پر، بچوں پر یعنی اہل و عیال پر، گھر بار والوں پر جتنا زیادہ خرچ کرے گا، یاد رہے
جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاشورہ کے روز کے خرچ کی برکت سے اس کے پورے سال کے روزی کا انتظام فرما دے گا۔ یہ عاشورہ کے روز کا عمل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں پر خرچ بھی کریں گے۔ عاشورہ کے دن کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہے جو نہ ہوا، ہر بڑا واقعہ عاشورہ کے دن ہوا۔ آپ جہاں تک سوچ سکتے ہو سب چیزوں کو سوچ لیجئے بغیر بیان کیے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ بڑے اچھے سے سن رہے تھے۔ وقت کی نزاکت دامنگیر ہے، اس لیے میں چند اور نہ تمام باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیق الا